السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ آخری دو رکوع سورہ مریم کے یعنی پانچواں اور چھٹا رکوع کر کے اس سورہ مبارک کو اختتام فرمائیں گے، اور قرآن مجید کے یوں سمجھیے کہ ہم لوگ ایک دم مد میں ہیں، کیونکہ اس کے بعد مزید اب کل ملا کے 14 پارے رہ جائیں گے انشاءاللہ، اور کچھ صورتیں رہ جائیں گی۔ تو یہ جو مقام اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سورہ مبارک کا، یہ بہت اہم مقام ہے۔ قیامت، روز قیامت کا جو ایک نقشہ اس سورہ مبارک کے اختتام پر کھینچا گیا ہے وہ بڑا جامع اور منفرد ہے، کہ روز محشر انسان کا کیا حشر ہوگا، اور روز محشر کی کیا ہولناکیاں ہوں گی، کیا سختیاں ہوں گی۔ یا تو وہ آئی تھی سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں، اور اب جا کے یہاں آ رہا ہے، اور ایک بار اور آ کے نظر آئے گا سورہ قاف میں۔ تو یہ بڑا جامع ترین مضمون ہے، اور اگر آپ سارے حضرات اس کو دل کی گہرائیوں سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس پر غور کریں گے کہ ہم نے جو ایک دل کو بہلانے کے لیے ایک عقیدے گھڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، کہ ہمیں بچا لے گا یہ، ہمیں وہ بچا لے گا، اور اس طریقے سے ایک شفاعت حقہ بھی تو اپنی جگہ ایک دم ثابت ہے، لیکن یہ جو مختلف یوں سمجھیے کہ لوگوں نے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، اس روز حشر کیا ہوگا انسان کا، اور اس روز کس طریقے کا دل ہلا دینے والا معاملہ ہوگا اللہ کی عدالت میں، اس کا پورا ایک نقشہ آج آپ لوگ کو ان دو رکوعوں میں نظر آ جائے گا۔ اور آئی ایم شیور کہ آج کا نقشہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے بھی قیامت کے متعلق جتنے سوالات ہیں وہ اور کھل کے نمایاں ہو جائیں گے، اور یہ جو عقیدے اور یہ موثی عقائد ہم لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں، بالخصوص آج امت مسلمہ جو اس میں گرفتہ ہو چکی ہے، اس کا ایک توڑ آپ لوگ کو آخری رکوع میں نظر آ جائے گا۔ تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اور بہت جامع ترین مضمون ہے، اور لوگ بھی اب آ چکے ہیں کافی، تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان حیران ہو کر کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، مٹی مٹی ہو جاؤں گا، ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا پھر زندہ کر کے میں قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یہ وہ کہتے تھے جو بعث بعد الموت پر تو یوں سمجھیے کہ سرے سے منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا، یعنی ایک طبقہ ان کے ہاں یہ تو تھا جو کہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا کانسیپٹ بگڑا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے یقولو شفاعنا عند اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس، اللہ کے پاس جو ہے ہمارے شفاعتی ہیں، ہمارے چھڑانے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ ہمیں اللہ کے عذاب اور قہر سے ہمیں بچا لیں گے۔ ایک تو یہ طبقہ تھا، لیکن جو دوسرا طبقہ تھا وہ تو سرے سے مانتا ہی نہیں تھا بعث بعد الموت کو۔ ہیہات لما توعدون، کہ نہیں یہیں رہیں گے ہم، اور کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کا۔ آج بھی ایسے ایتھیسٹ قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ابھی تک یہ دنیا جو ہے ان سے خالی نہیں ہوئی ہے، کہ بس یہیں کی انجوائمنٹ ہے، یہیں کا پھرنا ہے، یہیں کے سیر اور تفریح ہے، اور یہیں اہل و عیال میں اپنا مال اور دولت کو خرچ کر کے، اور آگے کوئی بعث بعد الموت نہیں ہے۔ آج بھی انسان یہ کہتا ہے،
تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کس چیلنجنگ انداز سے کہہ رہا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرُجُ حَيًّا. کیا انسان ابھی بڑا اکڑ کر بہت حیرانگی سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور لوگوں سے میرا نام و نشان بھی غائب ہو جائے گا اور میں ریزہ ریزہ ہو کے ایک دم مٹی میں ہی گھل مل کر ختم ہو جاؤں گا، اور بلکہ آج کی تاریخ اور جدید اصطلاح میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان مر کے ریزہ ریزہ بھی ہو جائے اور اس کے جو جسم کے پارٹیکلز ہیں اور ایٹمز ہیں اور ایلیمنٹس ہیں وہ کوئی اور گھاس کی صورت میں آ جائے، کھاد کی صورت میں آ جائے، اور پھر وہ بھی جو ہے اس کو بکری کھا جائے، اور پھر وہ دوبارہ گوبر کی صورت میں دوبارہ جو ہے ویسٹ پروڈکٹس جو ہیں ایکسکریٹ آؤٹ ہو جائیں، یہ پورا معاملہ ہو جائے، اس کے باوجود انسان کہہ رہا ہے لسوف اخرج حیا، کیا دوبارہ اٹھا لیا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل شیئا ولم یک شیئا. کیا یہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا؟ کیا بھول گیا ہے کہ اس سے پہلے وہ بھی تو ایک بے جان شے تھی، ہم نے بھی تو اس کو بنایا نا. ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. جب ہم تمہیں نطفے سے انسان سے بڑھاپے تک کی خراب حالات پر پہنچا سکتے ہیں تو کیا دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہوگی؟ یعنی یہ بڑی معقول بات ہے کہ جو بھی کام پہلی دفعہ کیا جاتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اتنے سارے انسانوں کو وجود اور حیات بخش دی ہے، کیا دوبارہ نہیں بخش سکتا؟ کیا دوبارہ جی ان کے اندر جو ہے زندگی کے آثار نہیں لا سکتا؟ کیا بعد سے بعد الموت نہیں کر سکتا؟ وہ اپنی حقیقت بھول جاتا ہے کیا؟ وہ نہیں دیتا کہ اس کی کیا حقیقت تھی؟ وہ کچھ بھی تو نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا. یعنی آج تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو تخلیق ہوئی ہے وہ نطفے سے ہوئی ہے، ایک پانی کے گندے بوند سے جو ماں اور باپ کے یوں سمجھیے کہ رحم مادر میں وہ بچہ جنتا ہے اور پورے 9 مہینے لے کے وہ وضع عمل کی صورت میں بچے کی شکل میں آتا ہے. تو آج تو یہ سائنس کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے. تو آج کا انسان بالخصوص کیوں جو ہے وہ معصیت اور گمراہی کے راستے کو اختیار کر رہا ہے اور کیوں اس قسم کے عجیب قول بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا؟ یہاں اللہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا، اپنی حقیقت نہیں دیکھتا؟ انا خلقنا، کہ ہم نے اس کو بنایا، من قبل ولم یک شیئا، اس سے پہلے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی شے نہیں تھا وہ تو. فوربک، تو مجھے قسم ہے تیرے رب کی، لنحشرنہم، ہم لازماً جمع کریں گے سب کو، والشیاطین، اور شیطان کے بڑے بڑے سرکش ایجنٹس کو بھی، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ان سب کو ہم دوزخ کے ارد گرد کھڑا کر دیں گے گھٹنوں کے بل. گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے لے آئے گا، سارے کے سارے کفار کو، سارے کے سارے شیاطین. اب وہ شیاطین چاہے انسانوں میں ہی بسنے والے شیاطین تھے، وہ امریکہ کے کارندے تھے، یا وہ یہودی لابیوں کی ایک پوری کی پوری منافقت کی ایک شاخ تھی، چاہے وہ شیطان کے ایجنٹس سودی کاروبار میں لگے ہوئے تھے، چاہے وہ شیطان کے ایجنٹس زناکاریوں میں لگے ہوئے تھے، ان سب کو ہم جمع کر کے جہنم کے آگے کھڑا کر دیں گے گھٹنوں کے بل، جثیہ. ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ان کفار کے ہر گروہ میں سے ہم لوگوں کو جدا کریں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اور پھر ہم اعلان کریں گے کہ کون ہے رحمان کے مقابلے میں زیادہ اکڑنے والے. الگ الگ گروہ بازی ہوگی اور کہا جائے گا، اعلان ہوگا کہ بلاؤ ذرا ابو جہل کو، بلاؤ ذرا عتبہ کو، بلاؤ ان سب کو، پکڑ پکڑ کر متکبر کو آگے لایا جائے، آگے لا کر نمایاں کرایا جائے کہ کون تھا رہتی دنیا میں رحمان کے مقابلے میں اکڑنے والے، جو اس کی عبادت سے معصیت کرتے تھے، جو اس کی عبادت پر لبیک نہیں بولتے تھے. بلاؤ سب کو. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ایسے لوگوں کو ہم خوب جانتے ہیں جو اس دوزخ کے اندر جانے والے ہوں گے، جو بہت زیادہ قابل ہوں گے کہ دوزخ میں پہلی حاضری رکھیں. وہ ہم جانتے ہیں کہ کس کا نمبر پہلے ہے. یہ فرعون، یہ نمرود، کون پہلے جائے گا ہمیں معلوم ہے. یہ ابو جہل جائے گا، عتبہ جائے گا، ہمیں معلوم ہے. کون پہلے جائے گا جہنم کے اندر، کون اس کا زیادہ اولین طور پر صلیہ مستحق ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر اس کو وہاں سے گزرنا ہے، ایک مرتبہ تو جہنم میں آنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، اور بلا شبہ یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے یہ بات، حتما مقضیہ، حتمی بات ہے، طے شدہ بات ہے، فیصلہ کن بات ہے. یعنی انسانوں میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ایک مرتبہ اس کو جہنم میں اوپر سے گزرنا ہوگا. اس کا جو مفہوم انسانوں نے سمجھا ہے، علماء نے سمجھا ہے، وہ بہت مناسبت رکھتا ہے پل صراط کے واقعے سے.
جس کی مزید تشریح اور تفصیل آپ سمجھیں گے سورہ حدید اور سورہ تحریم میں. یعنی یہی صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جس پہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ چل رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر گامزن رکھے. یہی صراط مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں، یہی قیامت کے دن پل صراط کی شکل اختیار کر جائے گا، اور یہی جہنم کے اوپر ہوگا جس پر ہر انسان گزرے گا، اور اس کے آگے جنت ہوگی. جنت میں انسان داخل ہوگا تو اس پل صراط کے اوپر اپنا سفر کرتے ہوئے، اور گھپ اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا، انسان کو اپنا آپ بھی سمجھ نہیں آئے گا. گھپ اندھیرا، نہ انسان کو اپنا آزے نظر آئیں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا، اندھیرے کی ایک کھائی ہوگی. اور اس کے نیچے جہنم کے اندر لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، دوزخ کا لاوا ابل رہا ہوگا، اور اس کے اوپر یہ پل صراط ہوگا ایک دم اسٹریٹ، اور اس پر سے ہم سب کو گزرنا ہے، اس پر سے ہم سب کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر وہاں حاضر ہوگا پل صراط پر. یہ جہنم کے اوپر ہوگا جس پر لوگ گزر کر جنت میں جائیں گے، تاکہ لوگ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے، کتنی بڑی آفت سے ہمیں بچایا ہے. اور وہاں جو جہنمی ہوں گے وہ ٹھوکریں کھا کھا کر، جن کے اندر وہ ایمان کی روشنی نہیں ہوگی. اس کا واقعہ پورا سورہ تحریم اور سورہ حدید میں آئے گا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے اندر ایمان کی روشنی نہیں تھی، جنہوں نے دنیا میں وہ نیک اعمال نہیں کمائے. یہ ظاہر بات ہے دنیا میں سے نیکی لانی چاہیے تھی نا، یہ روشنی دنیا میں وہ لوگ لے کر آئے ہیں تو پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی نا. اور جن کے اندر یہ روشنی نہیں ہوگی وہ ٹھوکرے کھا کھا کے جہنم کی وادی کے اندر جائیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، آنا تو ہوگا، ہر ایک کو گزرنا ہوگا. اور ظاہر بات ہے جو لوگ بچا لیے جائیں گے، آپ سوچیں ذرا ان کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ کی رحمت و مغفرت کی کتنی قدر ہوگی کہ کس ہولناک انجام سے اللہ نے ہمیں آپ سب کو بچایا ہے. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ اللہ کے اعتبار سے لازم ہے جو وہ پورا کرے گا، ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے، ہم بچا کے لے جائیں گے، ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے رہتی دنیا میں تقوی کی روش اختیار کری. یہ دنیا میں نیکی لے کر آنی چاہیے تھی ان کو، دنیا میں نیکیاں کمانی چاہیے تھی، اور دنیا میں ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے آج عافیت کا معاملہ کرتا، ان کو وہ روشنی دیتا جس کے ذریعے سے وہ نکل جاتے ہیں اس پل صراط سے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم اسی حالت میں رہنے دیں گے گھٹنوں کے بل، یعنی وہ ٹھوکرے کھا کھا کے گریں گے اس جہنم کے اندر چیخ و پکار کی کیفیت میں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح نشانی والی آیات پڑھی جاتی ہیں، روشن روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات بتائی جا رہی ہیں نا، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، ان کفار کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے اہل ایمان سے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ دونوں فریقوں میں سے کس کے پاس مکان و مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی محفل زیادہ اچھی ہے، کس کی محفل زیادہ جاندار ہے. دونوں جماعتوں میں سے کس کے مکان و مقام اور مجلس میں زیادہ بہتری ہے. ایک طرف تم ہو، تمہارے رسول ہیں، ان کے پاس نہ دنیاوی دولت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ وجاہت ہے، اور ایک یہ دیکھو ہمیں، ابو جہل کی مجلس دیکھو کتنی آباد ہے، ولید بن مغیرہ کی محفل دیکھو کتنی آباد ہے، کتنے بڑے بڑے چودھری آتے ہیں وہاں پہ، شان و شوکت ہے، وجاہت ہے. یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جیسے سورہ کہف میں وہ دو بندوں کا مکالمہ آیا تھا، انا اکثر خیر منا، کہ میں زیادہ بہتر ہوں تجھ سے میرے دوست، مال میں بھی اور اولاد میں بھی. تو ایک وہ محفل ہے جس میں یہ سارے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بلال ہیں، عمار ہیں، یاسر، حضرت یاسر علیہ السلام، یہ سارے کے سارے ہیں نا. اور ایک طرف یہ دیکھو نا ابو جہل، اور یہاں دیکھو ولید بن مغیرہ، اپنے اساسوں میں کتنے مضبوط ہیں، شان و شوکت دنیاوی ساز و سامان میں کتنے مضبوط ہیں. تو اہل ایمان کے پاس ہے ہی کیا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں یہ کافر، لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، ہاں بھائی کس کی فریقین اور کس کی مجلس زیادہ مضبوط ہے، خیر مقاما، مکان و مقام کے اعتبار سے، احسن ندیا، اور محفل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، حالانکہ ہم نے تو ان سے بہت سے پہلوں کو یوں ہی ہلاک کر دیا، بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا ہم نے. ہم احسنوا اساسا ورئیا، جو ساز و سامان اور نمود میں ان سے بھی زیادہ بھاری تھے، اپنے اساسوں میں، اپنی شان و شوکت اور ساز و سامان میں ان سے بھی بڑھ کر تھے. قوم عاد دیکھی نہیں تم نے، قوم سمود نہیں دیکھی، قوم شعیب نہیں دیکھی، لیکن کیا معاملہ ہوا ان کا. تو جس طرح وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور آج ایک دم ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہے، تو تم اس بات سے ایک دم نچنت ہو گئے ہو، ایک دم بے پرواہ ہو چکے ہو کہ اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا.
ایسی بڑی گستاخی قولوں سے. قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، کہ جو لوگ گمراہی کریں گے رحمان سے تو اللہ کی یہ سنت ہے، مدا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے. یعنی اللہ کا طریقہ ہے کہ گمراہوں کو رسی دراز دیتا ہے، ان کو نعمتیں دیتا رہتا ہے پھر اچانک پکڑتا ہے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب، وہ عذاب کا، و اما الساعہ، یا تو دنیاوی عذاب کا یا قیامت کے عذاب کا. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اس روز معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے تھا برا مکان اور کس کے لیے تھا کمزور مددگار. اب معلوم ہو جائے گا، یعنی عذاب ہلاکت یا تو دنیا میں آئے گا ان کے لیے یا قیامت میں آئے گا. پھر وہاں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام و مکان سے بدتر اور کون ہے لاؤ لشکر سے بھی کمتر. اس وقت پتہ چل جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ طاقتور تھے یا یہ ابو جہل. اس وقت تو ڈرامہ ہے، کھیل ہے، سراب ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن اس دن منکشف ہو جائے گا سب کچھ کہ کس کی مکان و مقام زیادہ بہتر تھے، کس کے لاؤ لشکر زیادہ مضبوط تھے. وہاں پتہ چل جائے گا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ اور ترقی دے دیتا ہے ان لوگوں کو جو کہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یعنی جو خود ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو خود محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کے قرآن مجید کے راستے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. لیکن سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو باقی رہ جانے والی شے ہے وہ ہے نیک اعمال، عمل صالح. ان کے لیے خیر ہے، بقا ہے، عند ربک، اللہ کے پاس، ثواب کے اعتبار سے بھی، وخیر مردا، اور لوٹ کر ملاقات کے اعتبار سے بھی. یعنی یہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر ان کے پاس جایا جائے. یعنی جب ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تو ان اعمال کی جزا ہماری منتظر میں ہوں گے. ان اعمال کے لیے یہاں دوام ہوگا، اس کی بقا ہوگی. یعنی اگر بقا اور دوام کی کوئی اگر شے موجود ہے تو وہ نیک اعمال ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور وہ نیک اعمال آتے کیسے ہیں؟ وہ ہدایت سے آتے ہیں. تو اس کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر ہدایت کے سارے سرچشموں کو ابال دے. اللہ تعالی ہمارے اندر ہدایت کاملہ اور ہدایت حقہ ہمیں نصیب فرما دے، کیونکہ یہی باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا ہوں گے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو بھلا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کفر کرتے ہیں اس کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو کفر کرتے ہیں، وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتے ہیں مجھ کو آخرت میں بھی مال ملے گا اور اولاد بھی ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو دنیا میں دیے جا رہے تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا؟ ساری دنیاوی مال و متاع اور یہ سب اللہ تعالیٰ جب دنیا میں دے رہا ہے تو لازماً اللہ وہاں پہ بھی دے گا. جیسے سورہ کہف میں یہ لوگ کہتے تھے، وہ جو 2 شخصوں کا مکالمہ آیا تھا، جو اس بندے نے کہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں پہنچا اللہ کے پاس دوبارہ مر کر، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو لازماً اللہ تعالیٰ مجھے مال اولاد دے گا. جب یہاں دے رہا ہے تو تمہیں وہاں بھی دے گا. اور تم یہاں پہ جوتیاں پٹخا رہے ہو، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تم غریب و فقیر ہو، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی تمہیں غریب فقیر رکھے گا. انسان آج بھی بولتا ہے یہ ایسے شرکیہ کلمات، لیکن اللہ کی طرف سے دیکھیں کیا سخت جواب ہے. اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکے ہیں؟ ہم تک کیا کوئی بات ہم سے لیک کر لی ہے کیا انہوں نے کہ ان کو وہاں پر بھی دیا جائے گا؟ یا جھانک کر انہوں نے کوئی غیب دیکھ لیا ہے یا رحمان سے قول و قرار کر لیا ہے؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ سے اس نے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی گاڑا قول و قرار لے لیا جس کی وجہ سے یہ اتنی وثوق سے بات بول رہا ہے، اتنا کانفیڈنس میں ہو کے بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دیا مال اولاد، وہاں پہ بھی دے گا. اتنے کانفیڈنس سے کیوں بول رہے ہو؟ کلا، نہیں، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے جو یہ بکواس بول رہے ہیں. ابھی تو ٹھیک ہے دنیاوی مال و متاع ان کو مل رہا ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو یہ لوگ ساری کی ساری وہ مدت پوری کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ لکھ لیں گے جو یہ بکواس ابھی بول رہے ہیں، ہم یہ لکھے جا رہے ہیں تاکہ ان کو پوری طریقے سے جواب دہی کرنی پڑے اس کی. سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے. بڑا ایک اللہ کی طرف سے یہ دیکھیں ایک تنزیہ بات ہے ان کی طرف کہ ہم لکھ لیں گے جو تم بکواس بول رہے ہو، آج ہمارے نبی پہ گستاخیاں، کلمے اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہو، ہم یہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کے لیے ہم نے عذاب تمہارے لیے بڑھاتے جائیں گے.
یعنی یہ عذاب پھر گھٹے گا نہیں، تمہیں اس ٹائم حسرت ہوگی، یوم الحسرت، کہ وہ قیامت کے دن تمہارے لیے حسرت کا ہو جائے گا کہ ہم نے یہ الفاظ کیوں کہے۔ ہم عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اس میں کسی طریقے بھی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور اس کی ہر کہی ہوئی بات ہم لا کر اس کے لیے حاضر کر دیں گے، اور وہ ہمارے پاس حاضر ہوگا اکیلے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، تنہا آئے گا ہمارے پاس۔ ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا مال اولاد ہمیں دنیا میں بھی دی ہے، آج بھی جو شخص مال متاع اولاد پر غرور کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت ان کی کیا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور کے سامنے ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا ہوا ملا، تو صحابیوں کو انہوں نے گیدر کر کے بولا کہ اے صحابیوں سنو، یہ جو بکری کا بچہ اس طرح مرا پڑا ہوا ہے، یہ خدا کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا کی اس سے کمتر حقیقت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ اس نے بنایا ہے لیکن یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اس کی کہی ہوئی چیزوں کو ہم خود ایک طریقے سے اس کے سامنے حاضر کریں گے، لیکن وہ ہمارے پاس جب آئے گا وہ تنہا ہو کر آئے گا۔ فردا، ہر شخص جو آئے گا، نہ بیوی ہوگی، نہ شوہر ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا ساتھ، نہ مال متاع دولت اولاد، نہ قدم، نہ حشم، نہ ہم نشیں، نہ حاشیہ نشیں، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہر شخص جو اللہ کی طرف آئے گا وہ فرد کی حیثیت سے آئے گا، اکیلے آئے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جو یہ باتیں بول رہے ہیں نا مال متاع اولاد دنیا، اس کی وراثت ہم تک منتقل ہو جائے گی، یعنی یہ مال اولاد ساری کی ساری چیزیں یہیں پہ ہی رہ جائیں گی۔ یہ جو مال اتنا انسان اقرار ہے، یہ تو ہاتھ در ہاتھ ساری کی ساری وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے رہ جائے گی آسمان اور زمین کی وراثت اور میراث۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر کچھ اور آلہہ تجویز کر لی ہیں تاکہ ان کے لیے وہ اللہ کے ہاں باعزت ہوں، لہم عزا، تاکہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں وہ مدد کر سکیں۔ یہ انہوں نے مددگار بنائے ہوئے ہیں، سہارے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ کی مخلوق کو ہی اللہ کے خلاف یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سیکفرون بعبادتہم، وہ تو عبادت کا خود انکار کریں گے اللہ سے، وہ تو عبادت کا خود انکار کریں گے ان کی۔ یہ جو پکارتے تھے اولاد، یہ جو پکارتے تھے فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چنی ہوئی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں، اولیاء اللہ کو اللہ کا درجہ دے چکے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا ڈالا، عبد القادر جیلانی سے مانگ رہے ہیں، یہ تو خود ان کا انکار کریں گے کہ بھائی ہم نے کب کہا تھا تمہیں کہ تم ہماری عبادت کرو یا ہم سے مانگو؟ تم نے آج ہمیں اللہ کی عبادت، اللہ کی اس عدالت میں شرمندہ کرا۔ ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو یا ہم سے مانگو، ہم قبروں میں اس طریقے سے تمہاری دعائیں سن رہے ہیں، یہ ہم نے بولا تھا تمہیں؟ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ کفر کریں گے ان کی عبادت کا کہ بھائی ہم نہیں جانتے جو تم ہمیں پکار رہے تھے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہوں، جو تم کہو گے ہم نہیں مانیں گے بھائی۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اول تو وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ہم نے نہیں کہا تھا ایسی بکواس باتیں ہمارے خلاف مت جڑ بولو اور اللہ کی طرف جھوٹ آج منسوب مت کرو۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تو شیطانوں کو کافر پر اس طرح کھلا چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو کفر اور ضلالت پر خوب ابھارتے ہیں، ابھارے جا رہے ہیں وہ، یعنی یہ شیاطین ان کافروں کو اور ابھارتے ہیں گناہوں پر، سرکشی پر، کیونکہ انہوں نے خود شیاطین کی رفاقت اور دوستی اپنائی ہوئی ہے۔ فلا تعجل علیہم، تو اے نبی آپ بھی جلدی نہ کریں۔ دیکھیں یہ دوسرا مقام آ گیا اسی صورت میں کہ آپ بھی اب ان کے معاملات میں جلدی نہ کریں۔ آپ دو معاملات میں جلدی نہ کریں کہ قرآن تو ہم اپنے حساب سے نازل کریں گے، آہستہ آہستہ، ورتلناہ ترتیلا، آہستہ آہستہ اتاریں گے، اسی میں ہماری حکمت ہے، موجودہ واقعات اور مناسبت سے اور وسائل سے ہم اس طریقے سے اتاریں گے۔ یہ تو معاملہ ہماری طرف ہے نبی، آپ کا شوق اپنی جگہ، لیکن ان کافروں کے بارے میں بھی اب جلدی نہ کریں۔ آپ کو کبھی یہ خیال نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان پر کیوں نہیں آ رہا، ان پر اب جلدی عذاب آ جانا چاہیے، ان کافروں کی رسی جو ہے وہ مزید دراز نہ ہونی چاہیے۔ تو آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں، آپ بس دعوت دیں، تبلیغ دیں، باقی ان کو پکڑنا کیسے ہے وہ ہم سمجھ لیں گے، کیونکہ ہم تو یہ سورہ انعام سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح دباؤ تھا حضور کی جان مبارک پر، لیکن آپ کو ان سے فکر کا انداز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تعجل علیہم، ان کے معاملے میں اب جلدی نہ کریں، انما نعد لہم عدا، ہم نے ان کی پوری گنتی، عدد و شمار خود کر لیا ہے، ہم گن رہے ہیں، ان کا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے،
ہمارے پکڑنے کا جو نظام ہے وہ اسی وقت ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیے. ہم گنتی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو یہ ایک ایک حرف ادا کر رہے ہیں آپ کی شان میں، وہ سب لکھا جا رہا ہے کرامن کاتبین، ہم نے ان کے دونوں کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس روز رحمان کی طرف آئیں گے مہمان، وفد کی صورت میں کہ وفد آیا ہے، سارے کے سارے اہل ایمانوں کا وفد آیا ہے، رحمان کی طرف لوگ آئیں گے مہمان بن کر، خوشائن مہمان بن کر، خوبصورت اور خوبصیرت مہمان بن کر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں شامل فرمائے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم ہانک لے جائیں گے دوزخ کی طرف، جیسے پیاسے جانور جاتے ہیں نا گھاٹ کی طرف، ویسے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لے جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شخص سفارش کا اختیار بھی نہیں رکھ سکے گا سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس ایک مقام حاصل کر لیا ہے، جس کو رحمان نے یہ اجازت دی ہوگی اور اس نے بھی اپنا ایک مقام اللہ کے نزدیک بنا لیا ہوگا، اس کی شفاعت قبول ہوگی. اور وہ ایک ہی ہستی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفدا آباؤنا و امہاتنا و ازواجنا. یعنی ایک شخص تو بنیادی طور پر وہ ہے جو کہ اللہ سے عہد نبھا رہا ہے، کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن کسی طریقے سے وہ لگا ہوا ہے. ایک دوسرا شخص ہے وہ تو سرے سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے عہد کا، اس کا رخ جو ہے مشرق کے بجائے مغرب کی طرف ہے، تو ظاہر بات ہے ان کے لیے تو شفاعت ہوگی ہی نہیں. لیکن ان کے لیے شفاعت ہوگی. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعہ، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا الا سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے رحمان کے پاس ہی ایک مقام حاصل کر لیا ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ مشرکین کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بھی اولاد رکھی ہے، رحمان نے بھی اولاد رکھی ہے. لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم جو یہ بات اپنی زبان سے نکال رہے ہو نا، یہ بڑی بھاری بات ہے، بہت سخت حرکت ہے جو تمہاری زبان کر رہی ہے. یہ کتنی بڑی بھاری گستاخی ہے، ذرا اندازہ لگائیے. اگلی آیت میں تکاد السماوات، قریب ہے کہ ان کے قول سے آسمان پھٹ پڑے، یتفطرن من، ریزہ ریزہ ہو جائے آسمان، وتنشق الارض، اور زمین بھی پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ پھٹ کر زمین پر آ گریں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ بات بولی کہ اللہ کی اولاد ہے. یہ کتنی بڑی بھاری گستاخی ہے، ذرا اندازہ کریں، الفاظ نوٹ کریں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ان میں فیلنگز ہوتی تو یہ حشر ہوتا ہے اس پوری کائنات کا. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان نے اولاد رکھی ہے، بیٹے تجویز کر دیے ہیں لوگوں نے. اگر ان کے پاس فیلنگز ہوتی، آج پوری دنیا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کن کلمات سے یاد کر رہی ہے، کیا کیا اس کی اولاد تجویز کرتے پھر رہی ہے، اور آج ہمارے اندر کیا فیلنگز ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان زمین اور پہاڑ کی اگر فیلنگز ہوتی تو یہ ان کا حشر ہوتا کہ وہ دھماکے سے پھٹ جاتے، اور ہمیں کوئی غرضی نہیں. مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز کر دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ہم بیٹھے ہوئے اپنی مسندوں میں، اپنی چودراہٹ میں، اپنی ذہانت میں، اپنی شان و شوکت میں، اپنے دھندوں میں، اپنے کاروباروں میں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان آسمان کی، ان زمین کی فیلنگز ہوتی نا، تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ ان کے اس قول سے آسمان پھٹ پڑتا، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی، وتخر الجبال ہدا، اور یہ جو پہاڑ تمہیں ایک دم سالم نظر آ رہے ہیں دھماکے سے پھٹ پڑتے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ انہوں نے اللہ کی طرف بیٹی نسبت کری ہے، یا بیٹا نسبت کرے، اولاد نسبت کری ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کی بیٹی یا بیٹا ہو. اولاد کی تو ضرورت اسے ہوتی ہے جو خود فانی ہو. ہمیں معلوم ہے ہم مر جائیں گے، نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک نام چلے گا. انسان کو خود معلوم ہے کہ وہ مر جائے گا، انسان چاہتے ہے دوام، نسل کا تسلسل، کہ میں تو مر جاؤں گا لیکن میری اولاد کے ذریعے سے میری ایک دوام رہے گا، میری اپنی بقا رہے گی. یہ بڑے بڑے پیرامڈس کیوں بنائے تھے؟
یہ اس لیے بنے تھے نا کہ انسان کے اندر خواہش ہے کہ وہ نام اس کا چلتا رہے، بقا رہے. اب ذاتی طور پر تو وہ جانتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، تو لہٰذا میں کوئی عمارت بنا دوں، کوئی بڑی مسجد بنا دوں، اس کے ذریعے سے میرا ایک چلے گا معاملہ، یا اولاد کا یہی معاملہ اولاد میں، میری اسی نسل سے میری کنٹینیوٹی چلتی رہے گی. لیکن اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے ہی ہیز نو نیڈ فار اینی فردر جنریشن. کچھ نہیں ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تنہا ہے اور ہمیشہ ہی اکیلا رہے گا، اور وہ اکیلے ہی سارے معاملات ڈیل کرتا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اس کی شایان شانی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وہ سب کے سب رحمان کی عدالت میں آئیں گے عبدا کی صورت میں، عبادت گار کی صورت میں آئیں گے. یعنی ہر شخص جو آئے گا وہاں پہ وہ عبد کی صورت میں آئے گا، بندے کی صورت میں حاضر ہوگا اللہ کی عدالت میں، بندے کی حیثیت سے. محمد الرسول اللہ بھی آئیں گے تو حاضر ہوں گے بندے کی حیثیت سے. عبدہ و رسولہ، عبد پہلے ہیں وہ. اور حضور فرماتے ہیں لواہ الحمد بیدہ، اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا اللہ کی حمد کا جھنڈا، اور اس روز جو میں حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. اللہ کی عدالت میں اللہ کی حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی جو شخص آئے گا اللہ کی عدالت میں وہ عبدا. حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اسی کی جھلک آئی تھی نا سورہ مائدہ میں. یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر تجھے اور تیری ماں کو اللہ بنا ڈالوں، تیری عبادت کر دوں، تو نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں اللہ، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو ہر شخص جو آئے گا، نہ بیوی نہ اولاد، نہ ساتھ میں ماں نہ باپ کے کوئی گڑ گڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. ہر کوئی جو آئے گا، ان کل من فی السماوات والارض، یقیناً جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمین میں، الا مگر یہ آتی الرحمن، آئیں گے رحمان کی عدالت میں عبدا، عبادت گار بن کے، اسی کے بندے بن کر آئیں گے. لقد احصاہم وعدہم عدا، اس نے سب چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے گنتی کری ہوئی ہے، کوئی بچ کے نہیں جائے گا، کوئی ادھر ادھر سرک کے نہیں جائے گا یا معاذ اللہ اللہ بھول جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے روز جو سب انسان آئیں گے میرے پاس وہ تنہا آئیں گے فرد کی حیثیت میں. یعنی ہر شخص کا محاسبہ ہوگا انڈیویجول لیول پہ، نہ ماں نہ باپ نہ اولاد نہ جورو نہ شوہر، کوئی گڑ گڑانے والا نہیں، کچھ نہیں. اس کو عام اصطلاحات میں کہتے ہیں نفسی نفسی، یا اللہ میری جان. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر شخص کہے گا نفسی نفسی، یا اللہ میرا معاملہ میرا معاملہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کو بھی نہیں پوچھتا، یا اللہ میرا معاملہ طے کر. اور حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میں اپنے آج کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان. یہ حشر ہوگا اس دن، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں آپ مجھے بتائیے. میرا اور آپ کا مقام کیا ہوگا اس دن؟ نفسی نفسی وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. صرف ایک ہی ہستی ہوں گے جو کہ اس روز کہہ رہے ہوں گے امتی امتی. میدان محشر میں جب سب کی نگاہیں جائیں گی ان کی طرف کہ کون ہے یہ آواز دینے والا، تو آپ سارے کے سارے دیکھ لیں گے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، کیونکہ آج کسی شے کی پرواہ کرتے ہوئے، کسی چیز کو بھی بروکال لاتے ہوئے وہ بول رہے ہوں گے امتی امتی. اور وہی امت جنہوں نے ان کی شریعت کا اور ان کی سنت کا یہ مقام کیا ہے، یہ حشر نشر کیا ہے، ان چیزوں کے علاوہ وہ بول رہے ہوں گے امتی امتی، کہ اللہ تعالیٰ میری امت میری امت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. یعنی ہر اعمال صالح کے پیچھے ہدایت کا ذریعہ ان کے اندر شیوا تھا موجود. انہوں نے عملی تقاضوں کی بھی، پورے کے پورے عملی جد و جہد کے لیے بھی تن من دھن کی بازی لگائی. ان کا کیا حشر ہوگا؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا. یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام محبت اور ادب سے لیا جائے گا رہتی دنیا تک. یہی بلال ہوں گے. ابھی لوگ نظروں سے گرا رہے ہیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وقت مشکل ہے، امتحان ہے، لیکن ایک وقت آ جائے گا کہ لوگوں کے ہی دلوں میں محبت اللہ ڈال دے گا. حدیث میں ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اپنے،
تو وہ فرشتوں کو اعلان کر کے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اب تم بھی اس سے محبت کرو، اور رہتی دنیا تک اعلان عام ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دین کی حکمت اور سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے ایسے بندے کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں میں بھی، اور آخرت میں بھی آپسی معاملات میں بھی اللہ محبت ہی محبت ڈال دے گا۔ فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بھی کے لفظ کو آپ لوگ یہاں نوٹ کریں۔ ہم نے اس قرآن کو اے نبی آپ کی زبان عربی میں بہت آسان کر دیا ہے، آپ کی زبان پر بڑے صاف پر چلا دیا ہے۔ یہ بہت صاف ستھری زبان ہے عربی، اس میں کوئی بوجھل الفاظ نہیں ہے، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، یہ تو بڑی ایزی ٹو انڈرسٹینڈیبل والی ایک زبان مبارک ہے۔ ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان پر چلا دیا ہے آسان بنا کر، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بشارت دیجئے متقیوں کو جنت کی، وَتُنذِرَ بِهِ، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے انذار کریں، ڈر سنائیے ان لوگوں کو جو اللہ کی معصیت اختیار کر رہے ہیں، قوم اللُّدَّ، اور جھگڑالو آدمیوں کو، اس قوم کو جو کہ جھگڑ رہی ہے اس کو آپ انذار دیجئے، یعنی بشارت دینی ہے تو اس کے ذریعے سے، وَتُنذِرَ بِهِ، اور انذار فرمانا ہے تو اس کے ذریعے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت کا مرکز و محور ہے اور اعلیٰ دعوت و انقلاب ہے، تبشیر ہے، تنذیر ہے، دعوت ہے، وعظ ہے، تذکیر نفس ہے، جو چیز ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اور وہ آیت یاد لے آئیے آپ لوگ سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی جو شے ہوگی شفاعت ہے، رحمت ہے، اور اسی طریقے سے تزکیہ نفس ہے، اور اندر کی خامیوں کو دور کرنا ہے، واعظ اور نصیحت کی بات ہے، دعوت ہے، تبشیر تنذیر ہے، گویا قرآن مجید ہی اصل مرکز و محور ہے ان تمام شے کا، یہی ہے قرآن مجید۔ اسی وجہ سے اس فورم کا نام رکھا گیا ٹرن ٹورڈز قرآن، اسی وجہ سے قرآن مجید کی طرف آپ لوگ بھی پلٹیں۔ یہاں حضور کا بھی اعلی کار کیا ہے؟ قرآن مجید۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے، ہم نے ہلاک کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے عذاب و قہر سے ہلاک کر دیا۔ هل تحس منهم من احد، سو کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں؟ نظر آ رہی ہے کوئی بھنک نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی آہستہ آواز بھی محسوس ہوتی ہے؟ کہاں ہے قوم عاد، کہاں ہے قوم سمود، کہاں ہے قوم شعیب؟ کوئی آواز محسوس ہو رہی ہے؟ اب اس کا کیا جواب بندہ دے؟ اسی طریقے سے اے نبی آج یہ بھی اکڑا رہے ہیں، ابو جہل اکڑ رہا ہے، ولید ابن مغیرہ اکڑ رہا ہے، لیکن جس طرح پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، نسیم منسیہ کر دیا، ایک وقت آئے گا یہ بھی سب ہلاک ہو جائیں گے، آپ کو جلدی مچانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ هل تحس منهم من احد، کیا ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنائی دیتی ہے؟ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مریم کا اختتام ہوا۔ اب انشاءاللہ کل سے ہم لوگ سورہ طٰہٰ کا آغاز کریں گے، جو 8 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور جس میں سے 5 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابتدائی، اور اس کا بھی جو آخری یوں سمجھیے 2 رکوع ہیں وہ بھی قیامت کے واقعات پر مشتمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا پڑھنا قبول فرمائے، سمجھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی اصل سمجھ دے کر اس کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔